السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں حاضر ہوئی ہوں فروا خالد کی ناول کی بہت ہی دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور چلتے ہیں ناول اس کی جانب۔ ناول میں تیری جوگن پیا از قلم فروا خالد، آخری قسط کا پہلا حصہ۔ اب میں دیکھتی ہوں فہمان کبیر خان کہ تمہیں اپنی پہلی بیوی میں کتنا انٹرسٹ ہے، تمہارے اس کے رشتے کی کیا حقیقت ہے؟ محمل گاڑی میں آن بیٹھتے بولی تھی۔ اس کا رخ اپنے آفس کی جانب تھا، جو صبح سے اسے مسلسل کالز کر رہے تھے۔ محمل جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوئی تھی، ہر طرف سے اس پر پھولوں کی پتیوں کی برسات کر دی گئی تھی۔ محمل نے پہلے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان سب کو ہاتھوں میں بکے اور گفٹ اٹھائے دیکھا، مگر بعد میں جا کر اسے یاد آیا تھا کہ اب وہ دنیا والوں کے سامنے فہمان کبیر خان کے روپ میں سامنے آ چکی تھی، اور یہ سب لوگ اسی کی وجہ سے اسے مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اپنے سر پر بٹھا رہے تھے۔ وہ ان سب کا شکریہ ادا کرتی ان کے ہاتھوں سے پھول لے چکی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہمارا چینل نمبر 1 ریٹنگ پر آ چکا ہے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اس کے باس اس سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ محمل ان سب کی باتوں پر مروّتاً مسکراتی اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی کرسی پر آن بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں موجود موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ آپی، آپ کہاں ہیں؟ اور فہمان بھائی کیسے ہیں؟ ابھی بھی نیوز پر سنا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ منہا نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسپیکر پر ابھرتے الفاظ محمل کا دل مٹھی میں جکڑ گئے تھے۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ وہاں بھی آفس کے سب لوگ ایک جگہ جمع تھے اور اسکرین پر چلتی نیوز پر نگاہیں گاڑے کھڑی کر رہے تھے۔ محمل کو اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پاس موجود دیوار کو تھامتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے تھے۔ محمل نے جلدی سے فہمان کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو اس وقت ریچیبل نہیں تھا۔ محمل کا دل مزید ہول اٹھا تھا۔ محمل بری طرح سے روتی آفس سے نکل آئی تھی۔ اسے آفس سے نکلتے دیکھ فہمان کے گارڈ اس کے قریب آئے تھے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت فہمان کے پاس لے چلو، اگر تم لوگوں نے انکار کیا تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ محمل کو خود کو بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ اس وقت اس شخص کے لیے اتنی تڑپ رہی تھی جسے کچھ وقت پہلے وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی، جس کے لیے اب بھی اس کے دل میں نہ جانے کتنی بدگمانیاں موجود تھیں۔ مگر اس کی جانب سے ملنے والی یہ دل دہلا دینے والی خبر اسے جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ فہمان کبیر خان سے وہ محبت کرنے لگی تھی، اس بات کا اندازہ تھا اسے، مگر وہ محبت اتنی شدت اختیار کر چکی تھی۔ ہچکیوں سے روتی محمل اس وقت اپنے آپ پر دھیان دے پانے کے ہوش میں نہیں تھی۔ گارڈز بنا دوسری بات بولے اسے لیے فہمان کے آفس کی جانب چل دیے تھے۔ راستے میں فہمان کی خاطر نکلی کئی ریلیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں۔ لوگوں کی فہمان کی خاطر روتا دیکھ محمل کا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ وہ شخص عام لوگوں کے لیے بھی اتنا ضروری تھا؟ محمل کو اب اندازہ ہو رہا تھا۔ گاڑی فہمان کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے جا رکی تھی۔ محمل اس وقت پوری طرح سے حواسوں میں نہیں تھی کہ کچھ سمجھ پاتی۔ اس نے اس بات پر بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ اسے ہاسپٹل کے بجائے آفس کیوں لایا جا رہا ہے۔ گارڈز کی میت میں وہ آگے بڑھی تھی۔ میم، سر اندر ہیں، ابھی ان سے ملنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ بڑے سے حال نما کمرے کے سامنے کھڑے شخص نے اسے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ فہمان کبیر خان کی بیوی ہوں میں، تم ان کے پاس جانے سے کیسے روک سکتے ہو مجھے؟ محمل روتے ہوئے شخص پر چلائی تھی۔ اناویہ جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی اس اچانک آفتاب پر بالکل گھبرا گئی تھی، مگر شاہویز ویر سلطان کے حصار میں ہوتے اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاہویر نے اسے اتنے زور سے اپنے سینے میں بھیج رکھا تھا کہ اناویہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی تھیں، مگر اس نے پھر بھی ذرا سی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر اس کے لیے پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے کی جانے والی اس حرکت پر شدید غصے میں بھی ہوگا، جس غصے کا اندازہ اس کی گرفت سے لگایا جا سکتا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ شاہویر کی بھاری گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی اسے چند لمحوں کے لیے خوفزدہ کر گئی تھی۔ اناویہ اس کی اس بات کے جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ شاہویر نے اسے ویسے ہی اپنی حصار میں قید کر رکھا تھا۔ شاہویر کی نرم سانسوں سے اناویہ کو اپنی گردن جھلستی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایسے تھامے کھڑا تھا جیسے گرفت ذرا سی
ڈیلی کرنے پر وہ اسے دور چلی جائے گی۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ اس کی مسکن خوشبو اپنے اندر اتارتا اپنے آپ اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ اناوی اس کی اس شدت پسندی کو محسوس کروا رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی اس وقت اپنی جگہ غصے میں تھے۔ اتنا بھیانک مذاق کون کرتا ہے اناویہ؟ تم جانتی بھی ہو میرے لیے یہ خبر کتنی ہولناک تھی۔ شہر سے یہاں تک کس حال میں پہنچا ہوں بتا نہیں سکتا۔ شاہویر اس کے بالوں کو گردن سے ہٹاتے وہاں اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے اناویہ کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی دھاری کی چبھن کی وجہ سے اناویہ کی گردن لال ہو چکی تھی۔ شاہویر بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اسے ایسی غلط خبر دینے کی جرأت عظمیٰ خود نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کارنامہ اس کی لاڈلی بیوی کا ہی تھا۔ اس کے آگے اتنی دلیری یہی لڑکی دکھا سکتی تھی۔ آپ کو اتنی پرواہ ہے میری؟ اناویہ اسے منانے کی بجائے اب اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ تم اب یہ سب بول کر مزید غلط کر رہی ہو لڑکی، میں پہلے ہی تم پر بہت زیادہ غصہ ہوں۔ شاہویر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا اس کے لال ہوئے ناک پر چمکتی نتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے اسے مزید لال کر گیا تھا۔ اناویہ کی پلکیں حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ شاہویر سلطان اس کے سامنے بے بس تھا جس کا فائدہ وہ ایسے ہی اٹھاتی تھی۔ تو نکالیں اپنا غصہ۔ آپ مجھ سے فرار ہو کر کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے کیا؟ اتنی ہی چاہت تھی آپ کی؟ اناویہ اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتی غصے سے بولی تھی۔ شاہویر کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جماتے اس نے دور ہونا چاہا تھا، مگر شاہویر نے اسے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے سنتا رہا تھا، جو خود غلط ہونے کے باوجود اب بھی اسی پر الزام ڈال رہی تھی، اور کسی کی ذرا سی بھی بات برداشت نہ کرنے والا شاہویر سلطان خاموشی سے کھڑا سن رہا تھا۔ آپ میری کال پک نہیں کر رہے تھے، نہ ہی گھر آ رہے تھے۔ اگر آپ میری وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ آپ میری وجہ سے باقی سب کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اور ویسے بھی آپ نے تو میرے ساتھ ویسے ہی ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اب بھی آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، جبکہ آپ کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ رہا ہی نہیں ہے۔ آپ بس ایک شوہر ہونے کا فرض نبھا رہے ہیں، جو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اگر میں یہ سب نہ کرتی تو آپ نے نہیں آنا تھا۔ اس نے آپ کو صرف اسی لیے بلایا ہے کہ آپ کو بتا دوں میں اس حویلی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، بعد میں آپ مجھ پر کوئی الزام نہ لگائیے گا۔ اناویہ ایک ہی سانس میں بولتی، آخر میں گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے خاموش ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا، شدت سے بولنے کی وجہ سے لال ہو چکا تھا۔ سانسیں بھی پھول چکی تھی اور چہرے کے گرد بکھرے بال آنسوؤں سے بھیگتے گال کے ساتھ چپک گئے تھے۔ بس یہاں بھی کوئی اور الزام بچ گیا مجھ پر لگانے کے لیے۔ اگر کوئی رہتا ہے تو ایک ہی بار میں وہ بھی بتا دو۔ پانی پی لو، تمہاری سانس پھول چکی ہے۔ شاہویر نے سنجیدگی بھری نگاہوں سے اسے گھورتے آخر میں پانی کا گلاس اٹھا کر اسے پکڑایا تھا۔ پی لو، آگے ضرورت پڑنے والی ہے اس کی۔ شاہویر نے اس کے نفی میں سر ہلانے پر اس کے گداز لبوں کو گہری پرتپش نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا، مگر اس وقت اناویہ اس کے بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر ہونٹوں سے لگایا تھا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر واپس ٹیبل پر رکھتے شاہویر نے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ اسے قریب آتے دیکھ اناویہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے شاہویر سلطان کو اب اناویہ شاہویز کی ضرورت نہیں ہے؟ شاہویر اس کی بات پر استحضاء سا تھا، جس ہنسی کا ساتھ اس کی آنکھوں نے نہیں دیا تھا، جن میں اس کی دیوانگی اناویہ کے لیے صاف جھلک رہی تھی۔ اناویہ کو اس کے تیور دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول چکی ہے۔ وہ پیچھے ہوتی وہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی جب شاہویر ٹیرس کا دروازہ بند کرتا اسے بازو سے تھام کر گلاس وال سے لگاتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ فرار ہونے کی عادت آپ کی ہے، میری نہیں۔ اس کی ابھی کی حرکت پر چوٹ کرتے شاہویر اس کے چہرے کو تھام کر اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس کے معاملے میں شاہویر سلطان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اسے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے اتنا سب کچھ بولنے کے باوجود اسے کچھ کیوں نہیں کہہ پا رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سانسوں میں بستی تھی، وہ اس کی خاطر کس سے نہیں لڑا تھا۔ پھر بھی وہ غصے اور ناراضگی سے نہ جانے کیا کیا بول جاتی تھی، مگر شاہویر اسے کچھ بھی بولنے کا حق دے چکا تھا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ لڑکی اس پر ہی اپنا حق جتاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ یہ اناویہ اکبر کا محبت کرنے کا انوکھا انداز تھا۔ اناویہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کے گلابی پھولے گالوں پر جھکا تھا اور اپنے لبوں کا لمس بخشتا اسے اس کی اہمیت کا اندازہ کروا گیا تھا۔ تمہیں اب تک اندازہ تو نہیں ہو پایا کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ پہلی نظر کی محبت ہو تم میری، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چند دنوں کی دوری میرے لیے کس قدر اذیت کا باعث
ہے اندازہ بھی ہے تمہیں، اور تم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو۔ تمہیں پانے کے لیے پوری دنیا سے لڑا ہوں میں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر جا پاؤ گی؟ ویسے تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو لڑکی، مگر میرا جائز فائدہ اٹھانا بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی تم۔ شاہویر اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لمس سے معتبر کرتا اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جنہیں شاہویر اپنے ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ اناویہ اس کے حصار میں اس کی شدت سہتی لرز رہی تھی۔ میری ذرا سی محبت برداشت نہیں ہو پاتی اور تم میرا غصہ سہنے کی بات کر رہی ہو؟ اس کے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے اس کی کہی بات پر چوٹ کرتے بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو وہ غصے میں نہ جانے کیا بول گئی تھی، اس وقت وہ اسی کی باہوں میں چپتی اپنے کہی الفاظ پر خود کو ہی کوس رہی تھی۔ آپ مجھے اگنور کر رہے تھے۔ اناویہ اب بھی اس پر نیا الزام عائد کر گئی تھی۔ شاہویر نے گہرا سانس بھر کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتی اتنے الزامات کے بعد الٹا اس سے شدید خفا نظر آ رہی تھی۔ وہ نہ جتنی غلطیاں وہ اب تک کرتی آ رہی تھی، اگر شاہویر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان غلطیوں کو اتنی آسانی سے کسی قیمت پر معاف نہیں کرتا۔ لیکن شاہویر سلطان نے تو اسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ وہ لڑکی جسے آج تک ہر کسی نے دھتکارا تھا، وہ شاہویر سلطان کی چہیتی بیوی تھی، اور اس سے زیادہ اسے زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیونکہ میں ناراض ہوں، اور جب میں آپ سے کوئی انسان ناراض ہوتا ہے تو اسے منایا جاتا ہے، ایسے خطرناک جھٹکے دے کر اس کو ہارٹ اٹیک نہیں کروایا جاتا۔ شاہویر سلطان اسے یاد دلاتے پیچھے ہٹا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اور الٹا منا بھی وہی رہا ہے۔ شاہویر کو اپنی حالت پر اس لمحے ہنسی آئی تھی۔ جب آپ گھر نہیں آئیں گے، شہر میں جانے کیا کرتے پھریں گے، تو میں کیسے مناؤں گی آپ کو؟ اناویہ اس کے دور ہونے پر شیخوا کی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت نکری نکری سی کھڑی کھلے بالوں کی آبشار سے اپنے نازک سراپے کو ڈھکے شاہویر کو سیدھی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھلا اس لڑکی کے قریب رہ کر اپنے دل و دماغ پر کیسے قابو رکھ پاتا، جو ہر وقت اسے لٹے جھگڑنے کو تیار رہتی تھی، مگر پھر بھی اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس وقت بھی اس کے مارے جانے والے تانے پر وہ اپنے ہونٹوں پر محفوظ کن مسکراہٹ آنے سے نہیں روک پایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ اپنے اس جملے کیا کرتا پھر رہا ہوں میں کہ ذرا وضاحت کریں گی ذرا؟ شاہویر اس کے حسین سراپے پر اپنی بے باک نگاہیں گھارتے اسے گھورا تھا۔ اس کے انداز پر اناویہ پزل ہوئی تھی، مگر پھر بھی درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی وہ گلاس وال سے چپکی کھڑی رہی۔ اس پر اپنے اندر کا غصہ نکال دینا چاہتی تھی۔ مجھے اب یہی فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا مجھ سے دل بھر چکا ہے۔ ویسے بھی آپ کی ضد تو پوری ہو چکی ہے اپنے دشمنوں کو ہرا کر مجھے حاصل کرنے کی، تو مجھے یہاں حویلی میں ہی چھوڑنے کا فیصلہ آپ نے اپنے لیے اپنے سے کم عمر کوئی خوبصورت سی لڑکی ڈھونڈ لی ہوگی۔ ویسے بھی آپ کو وہاں سب کے سامنے شرمندہ ہی ہونا پڑے گا کہ آپ کی بیوی آپ سے 3 سال بڑی ہے، اس لیے آپ نے اپنے لیے کوئی نئی اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈ لی ہوگی۔ اناویہ اپنی بات مکمل کرتی ٹیرس سے جا چکی تھی، جبکہ شاہویر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتا یا اپنی بیوی کی ناراضگیاں دور کرتا؟ ملک حویلی والے اس کے خلاف نئی پلاننگز کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہویر کے پاس کوئی بہت ہی ٹھوس ثبوت موجود ہے جس سے وہ لوگ افتخار ملک اور باقی سب کو نہیں بچا پائیں گے، اس لیے وہ ایک بار پھر سے شاہویر کو مارنے کا پلان بنا رہے تھے۔ شاہویر نے سلطان حویلی کی گرد سیکیورٹی بڑھا دی تھی اور سب گھر والوں کو بلا وجہ آنے جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ابھی حویلی آ کر سب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، اپنی بیوی کا جو اس کے حویلی نہ آنے کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ شاہویر روم میں آیا تھا، مگر اناویہ اسے وہاں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اسے بلا کر وہ خود غائب ہو چکی تھی۔ شاہویر نے ملازمہ سے کہہ کر اناویہ کو کافی لانے کا حکم دیا تھا، جو تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کے ہاتھوں اسے بھجوا دی گئی تھی۔ اسے واپس لے جاؤ۔ شاہویر نے کافی واپس بھجوا دی تھی۔ تم روم میں آ رہی ہو یا میں نیچے آؤں؟ شاہویر نے اناویہ کو میسج کیا تھا، جو فوراً سین کر دیا گیا تھا۔ میں کچھ کام میں بزی ہوں، ابھی نہیں آ سکتی۔ اناویہ نے فوراً جواب دیا تھا تاکہ وہ خود نیچے نہ آئے۔ وہ اسے ستانے کا ارادہ بھی رکھتی تھی، مگر یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شاہویر نیچے آئے، کیونکہ وہ شخص پہلے ہی کسی کے سامنے کوئی لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ اب تو وہ اس کی بیوی تھی۔ دادیان، میری بیوی کو کس کام میں لگا رکھا ہے آپ نے؟ اسے فوراً روم میں بھیجیں، میں اپنی بیوی کو مس کر رہا ہوں۔ شاہویر نے اناویہ کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر سیدھی مہروز بیگم کو کال ملائی تھی، جو اس کی شوخی میں کہی بات سن کر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی۔ اناویہ، شاہویر کہہ رہا ہے وہ اپنی بیوی کو بہت مس کر رہا ہے، جلدی سے روم میں جاؤ ورنہ میرا پوتا تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں بھی آ جائے گا۔ وہ بھی آگے سے شاہویر سلطان کی دادی تھی۔ وہاں موجود گھر کی تمام خواتین کا لحاظ کیے بغیر انہوں نے سب کے سامنے اناویہ شاہویر کی جو بے قراری بتائی تھی۔ اناویہ سب کی شوخ نگاہوں پر اپنی جگہ پانی پانی ہو چکی تھی۔ جاؤ اناویہ، ہمارے شاہویر کو اتنا کیوں تڑپاتی ہو؟
ان سب کی چھڑخانیاں اناویہ کے کانوں سے دم میں نکال گئی تھیں۔ اس نے وہاں سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ غصے سے روم میں داخل ہوئی تھی جب اسے پورا بیڈ روم خالی پڑا نظر آیا تھا۔ اسے بلا کر وہ خود کہاں چلا گیا تھا؟ اناویہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اناویہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ واپس پلٹی تھی جب سامنے ہی شاہویر سلطان اپنے سینے پر بازو باندھے اسے گھورتا نظر آیا تھا۔ اپنے سارے کام چھوڑ کر اتنی دور سے تمہارے کہنے پر یہاں آیا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں خود کو یوں نظر انداز کرنے دوں گا؟ شاہویر نے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ آپ واپس آ سکتے ہیں مسٹر شاہویر سلطان۔ آپ مجھے اپنی زندگی میں اہمیت کا اندازہ بہت اچھے سے ہو چکا ہے۔ آپ بے شک چلے جائیں واپس۔ اناویہ اس سے خفگی کا اظہار کرتے اپنا رخ اس کی جانب سے پھیر گئی تھی کیونکہ وہ اس کے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ چلا جاؤں گا واپس، پکی بات ہے۔ تم خود اب مجھے جانے کو بول رہی ہو، بعد میں یہ مت بولنا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شاہویر کی بات پر بھی اناویہ نے رخ نہیں موڑا تھا۔ جب شاہویر اس کے پاس سے گزرتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور وہاں سے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتے واپس اس کے مقابلے کھڑا ہوا تھا۔ واپس جا رہا ہوں صرف تمہارے کہنے پر۔ شاہویر کو اس لمحے روٹھی روٹھی سے بہت زیادہ پیار لگی تھی۔ مجھے استعمال نہ کریں، آپ خود بے قرار ہیں شہر جانے کے لیے۔ اناویہ اس کی جانب دیکھتی اس کو جاتا دیکھ اس سے مزید خفا ہو چکی تھی۔ یار، کون کہتا ہے کہ تم مجھ سے 3 سال بڑی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ کسی چھوٹی سی لڑتی جھگڑتی بچی سے شادی کر لی ہے میں نے، جسے صرف مجھ سے لڑنا آتا ہے۔ شاہویر اس کے ناک کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کہیں نہیں جا رہے۔ اناویہ اس کے ہاتھ سے موبائل اور والیٹ لے لیا تھا۔ والیٹ کے اندرونی طرف اسے ایک تصویر جگمگاتی نظر آئی تھی جسے کھولتے ہی سامنے وہ اسے تیوروں کے ساتھ شاہویر کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ جواباً شاہویر اسے اس وقت کی طرح ہی محبت پاش نگاہوں سے تکے جا رہا تھا۔ اناویہ نے اس کی جانب دیکھا تھا جب شاہویر اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تمہیں صرف دل دکھانا ہی آتا ہے، دل کو جوڑنا یا منانا نہیں۔ کیسی ظالم اور بے حس لڑکی ہو تم۔ اس کے بالوں میں لگی پنز نکالتے اس کے بالوں کی نرماہٹ کو چھوتے ہوئے بولا۔ آتا ہے، اناویہ دھیرے سے بولی تھی۔ شاہویر سلطان کے اتنے قریب آ جانے سے اس کی سانسیں ویسے ہی نارمل نہیں رہتی تھی۔ تو مناؤ، میں شدت سے منتظر ہوں، شاہویر سلطان بے چینی سے بولا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اناویہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کا جواب سن کر شاہویر کے ہونٹوں سے کہا برآمد ہوا تھا۔ کس سے؟ شاہویر سے ذات کرتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ وہ بہت لمبی ڈرائیو کر کے آیا تھا، بہت زیادہ تھک چکا تھا، اوپر سے اس کی ظالم بیوی لڑنے کے ساتھ ساتھ اسے کافی بھی دینے سے انکاری تھی۔ آپ سے؟ اناویہ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ صاف نوٹ کر پا رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اندر سے پشیمانی سی ہوئی تھی۔ وہ اپنا غصہ کم کرنے کے لیے اس پر نہ جانے کیوں ایسے الزامات کی بارش کر دیتی تھی، جبکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ شاہویر اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ یہاں اور میرا سر دباؤ۔ شاہویر اپنی پیشانی مسلتا صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا تھا۔ اناویہ اس کے لیے فکر مند ہوتی اس کے قریب آن بیٹھی تھی جب شاہویر اس کے بیٹھتے ہی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ صوفہ اتنا بڑا ضرور تھا کہ وہ آسانی سے اس پر لیٹ گیا تھا۔ اناویہ اپنے نرم و گداز ہاتھوں سے دھیرے دھیرے اس کا سر دبا رہی تھی۔ شاہویر بہت زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند رکھی تھیں مگر اناویہ کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال اس وقت ہوا جب شاہویر اس کی جانب کروٹ بدل گیا تھا۔ شاہویر کی گرم سانسوں کا لمس اس کے ہونٹ اناویہ کو اپنے پیٹ سے ٹچ ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ شاہویر کی پیشانی پر چلتے اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ ہوئی تھی جب شاہویر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام میں اپنے چہرے کے نیچے رکھ گیا تھا۔ اناویہ نے محبت پاش نگاہوں سے شاہویر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھلا اس شخص کو اتنا غلط کیسے بول سکتی تھی جس نے اپنے دل کی سرزمین پر کھرچ کر اتنی گہرائی سے اس کا نام لکھا تھا کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کے نام کو مٹا نہیں پائی تھی۔ اناویہ کو ہمیشہ بولنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی اس شخص سے مغرور اور دلکش نگوش کو اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارتی وہ اس کی گہری ہوتی سانسوں پر گہری نیند میں چلے جانے کا یقین کرتی اس کے گال پر اپنے لب رکھی تھی۔ مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ شاہویر سو چکا ہے۔ اس کی اس حرکت پر شاہویر اس کی نازک کمر میں بازو حمائل کرتا اسے اپنے سے قریب تر کرتا اپنے چہرے کو اس کی گود میں چھپا گیا تھا، جبکہ اناویہ کو تو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، اس کے ہونٹ نیند میں بھی غصہ سے پاس نہیں آئے تھے، جبکہ اناویہ اس کے لمس کو محسوس کرتی شرم سے دوہری ہوئی تھی، مگر وہ وہاں سے ذرا سا بھی ہل نہیں پائی تھی کیونکہ اس کے شوہر نامدار کی نیند میں اگر ذرا سا بھی خلل آ جاتا تو اس کی خیر کسی صورت نہیں ہونی تھی۔ وہاں سب لوگ خرم کا یہ نیا روپ دیکھ کر بہت حیرت زدہ تھے، جو اس طرح ڈھکے چھپے حلیے میں بھی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کپل ہے آپ کا۔ مگنی ہماری ہے، مگر میڈیا والوں کی نظر میں آج کا مین کپل آپ دونوں بن چکے ہیں۔ صدف ان دونوں کو وہاں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس کے فنکشن کو 4 چاند لگ چکے تھے۔
तुम अगर मुझसे अलग होकर अगर किसी और से बात कर लो तो मैं कहीं भाग नहीं जाऊँगी। खुर्रम अपनी पीए से बात करना चाहती थी, मगर मुस्तफ़ा उसे अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। इतने लोग उससे बात करने के ख्वाह थे, मगर वो उससे दूर होने को तैयार नहीं था। अगर भाग गई तो क्या करूँगा मैं? मुस्तफ़ा उसके बालों की लट को चेहरे से हटाते उसके कान के पीछे अरसते संजीदगी से बोला। खुर्रम को पल भर के लिए साकित कर गया था। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वो आके भागने वाली है, लेकिन अगर उसे पता होता तो वो उसे यहाँ कभी ना लाता। खुर्रम अपने दिल को तसल्ली देते बोली थी, ओके, अगर तुम उस वक्त चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊँ तो ठीक है। उसके माथे पर नरमी से अपनी मोहर मोहब्बत जब्त करता मुस्तफ़ा दूसरी जाने पर गया था, जहाँ उसके हल्के के लोग खड़े थे। खुर्रम उसकी अक़ीदत और मोहब्बत पर लम्हे पर कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। वहाँ सब लोगों की निगाहें उन्हें दोनों पर टिकी हुई थी। सब लोग मुस्तफ़ा और खुर्रम को अलग अलग शख्सियत के तौर पर जानते थे। वो दोनों ही अपनी जगह बहुत ही उखड़ और किसी के आगे ना झुकने वाले घमंडी लोग मशहूर थे। न आज तक खुर्रम को कोई टक्कर दे पाया था और न ही मुस्तफ़ा पीरज़ादा को। और जो लोग किसी की नहीं सुनते, इन दोनों को आज एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आते देख वो सब लोग ही सकते में थे। वो दोनों ना सिर्फ एक साथ थे बल्कि एक दूसरे की हर बात भी मान रहे थे। खुर्रम का दिल इसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक रहा था। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में गिन हो रही थी। दिल और दिमाग की जंग एक बार फिर छिड़ चुकी थी, जिसमें हमेशा की तरह जीत दिमाग की हुई थी। दिल अपनी मनवा पाने में नाकाम रहा था। खुर्रम ने अपनी पीए को काल मिलाई थी। मैडम, बाहर सब कुछ रेडी है, बस आप के बाहर निकलने का इंतज़ार है, खुर्रम की सेक्रेटरी बोल रही थी। उसकी बात सुनकर खुर्रम का दिल बुझ सा गया था। सब कुछ बिना रुकावट के बिल्कुल ठीक चल रहा था। खुर्रम ने निगाहें मोड़कर मुस्तफ़ा की जानिब देखा था, जो उसकी जानिब बिल्कुल मुतवज्जे नहीं था। खुर्रम की धड़कनें हर गुज़रते लम्हे के साथ तेज़ हो रही थी। उसकी आंखों में नमी उतर रही थी। उसका मुस्तफ़ा से दूर जाने का वक्त करीब आ चुका था। उसकी निगाहें मुस्तफ़ा पर टिकी हुई थी, जैसे चाहते हो कि उसे रोक ले। वहाँ म्यूज़िक शुरू हो चुका था। बहुत से कपिल डांस फ्लोर पर एक दूसरे के साथ डांस करते एंजॉय कर रहे थे। खुर्रम ने निगाहें मोड़कर मुस्तफ़ा की जानिब देखा था। वो अभी उसे ही देख रहा था। उन दोनों के बीच काफ़ी फासला था। वहाँ अब तकरीबन तमाम मेड कपिल्स डांस कर रहे थे। सब लोगों की निगाहें दोनों पर टिकी हुई थी, जो इर्द गिर्द की हर शय बुलाए बस एक दूसरे को तके जा रहे थे। उसने खुद मुस्तफ़ा को अपने से दूर जाने का कहा था, फिर भला वो कैसे कुछ चलकर उसके करीब आता। आज भी उसे अक्सर उसकी मोहब्बत से ऊपर थी। खुर्रम की आंखें भीग गई थी। वहाँ लाइट्स की बहुत मध्यम रोशनी थी, जिसमें किसी को उसके नज़र उसके आंसुओं पर नहीं पड़ रही थी। खुर्रम ने अपनी भीगी पलकें उठाकर मुस्तफ़ा की जानिब देखा था, मगर अब वहाँ वजूद नहीं था। खुर्रम का दिल बेचैन हुआ था। उसने बेकरारी से निगाहें चारों जानिब घुमाते मुस्तफ़ा को ढूंढा था। कभी खुद से दूर करते हो, कभी करीब ना पाकर तड़पने लगती हो। पहले अपने दिल से पूछो कि तुम क्या चाहती हो खुर्रम पीरज़ादा। मुस्तफ़ा उसके पीछे खड़ा उसके कान में सरगोशी करते बोला था। खुर्रम ने मुड़कर इसकी जानिब देखा था और बिना कुछ बोले उसके कंधे पर सर टिका दिया था। मेरा दिल क्या चाहता है, आज तक ना तुमने कभी उसकी सुनी है और ना मैं उसकी कभी सुनूंगी। इसकी किस्मत हमेशा तड़पना और तुम्हारी जुदाई में सुलगना लिखा है। उसकी यही सज़ा तजवीज़ की है मैंने। वहाँ म्यूज़िक बहुत लाउड था, मगर वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि आसानी एक दूसरे की बात सुन पा रहे थे। इन्हें परवाह नहीं थी कि लाइट्स का रुख उनकी जानिब है या नहीं, लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। उन्हें एक दूसरे के सिवा इस्लाम में किसी की परवाह नहीं थी। तुम इस दिल को मेरी इजाज़त के बगैर कोई सज़ा नहीं सुना सकती। इसे सालों पहले तुम मेरे नाम लगा चुकी हो। इसका फ़ैसला अब मैं ही करूँगा। मुस्तफ़ा उसके कंधे से हल्की शाल को दुरुस्त करते उसकी आंखों से गिरते आंसू को अपनी पूरों पर चुन गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। खुर्रम एकदम उससे दूर हुई थी। उसके चेहरे पर अचानक से खौफ सा फैल गया था। दोबारा उसके साहिर के शहर में जकड़ जाने का खौफ। तो रो क्यों रही हो? मुस्तफ़ा उसके करीब होना चाहा था, जब महमल मज़ीद 2 कदम पीछे हटी थी। क्योंकि अब मैं अपनी मर्ज़ी से रो भी नहीं सकती क्या? खुर्रम अपने आंसुओं को साफ करते खफगी का इजहार किया था। वो इससे दूर जाना चाहती थी, मगर ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने मज़ीद करीब ला रहा था। तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। मुस्तफ़ा उसकी जानिब पर आई था, जब मुस्तफ़ा के मोबाइल पर आती कॉल उसे अपनी जानिब मुतवज्जे कर गई थी। मुस्तफ़ा एक नज़र उस रोती बसोरती लड़की पर डालता कॉल की जानिब मुतवज्जे हुआ था। काफ़ी शोर होने की वजह से उसे ज़रा फासले पर होकर कॉल सुनना पड़ी थी। इस बात का फ़ायदा उठाते खुर्रम जल्दी से वहाँ से हट गई थी। इससे लोगों ने पहले उसे वहाँ से निकलने के तमाम इंतजाम कर दिए थे। खुर्रम ने मुस्तफ़ा की दी हुई शाल का सहारा लेते अपने चेहरे को अच्छी तरह ढक लिया था, ताकि बाहर खड़े मुस्तफ़ा के गार्ड में से कोई भी उसे पहचान न सके। वो बिना किसी रुकावट के पार्किंग एरिया में आ गई थी। उसे आता देख गाड़ी स्टार्ट कर दी गई थी, जिसमें बैठते खुर्रम वहाँ से निकल आई थी। ये सब करते उसका दिल खौफ के मारे लरज़ रहा था। चेहरा पूरी तरह से आंसुओं में भीग रहा था।
وہ اسی لیے سے کافی دور نکل آئے تھے۔ اس کی گاڑی ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوا تھی جب اچانک کسی خیال کے تحت اس نے اپنا پرس چیک کیا تھا، لیکن آگے جو کچھ اسے دیکھنے کو ملا تھا اس کی آنکھوں میں حیرت و بے یقینی کا جہاں آباد کر گیا تھا۔ اس کے پرس سے پاسپورٹ غائب ہو چکا تھا اور ایک چھوٹا سا پنک کلر کا نوٹ رکھا نظر آیا تھا جس پر بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، "یو آر مائن خرم پیرزادہ، کبھی بھاگ نہیں پاؤ گی مجھ سے"۔ خرم کے پورے وجود میں خوف کی شدید لہر دوڑ گئی تھی، تو اس کا مطلب مصطفیٰ جانتا تھا کہ وہ فرار ہونے والی ہے۔ خرم نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اب وہ شخص کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ جب اسی لمحے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ "کیا ہوا؟" خرم نے کانپتی آواز میں ڈرائیور سے پوچھا۔ "میم، کسی نے ہماری گاڑی کا راستہ روک دیا ہے"، ڈرائیور نے سامنے کھڑی گاڑی کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا، جس میں نکلتے مصطفیٰ کو دیکھ خرم اپنی سانسیں روکتی محسوس ہوئی تھی۔ "مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا"، خرم نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کرنا چاہا تھا، مگر وہ اس وقت اتنا گھبرا چکی تھی کہ اس سے یہ بھی نہیں ہو پایا تھا۔ جب مصطفیٰ نے دروازہ کھولتے اس کی کچھ بھی سنے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے سرد و سپاٹ کرختگی بھرے تاثرات خرم کے خوف میں مزید اضافہ کر گئے تھے۔ "مجھے جانے دو پلیز"، خرم گاڑی کا دروازہ پکڑے اس کے ساتھ جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ جب مصطفیٰ اس کی کلائی موڑ کر کمر پر کرتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ "2 دن، بس 2 دن دے دو مجھے، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا"۔ وہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ خرم مزید کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وہ اسے یوں ہی ساتھ لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے بھرے پتھریلے تاثرات تھے، جیسے وہ خرم کے اٹھائے جانے والے اس قدم پر شدید غصے میں ہے، اور شاید بہت زیادہ ہرٹ بھی۔ اس کی لال ہوتی آنکھیں اس کے اندر کا درد عیاں کر رہی تھیں۔ وہ تھک چکا تھا اسے صفائیاں دے دے کر، مگر وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ شہر سے لے کر گاؤں تک کا پورا راستہ ان کی خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ دونوں نے نہ تو ایک دوسرے کی کوئی بات کی اور نہ ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور غصے بھرے تاثرات اس کے دل کی اذیت کو بڑھا رہے تھے۔ گاڑی جیسے ہی پیرزادہ مینشن میں داخل ہوئی، خرم کو ایک دم ہوش آیا تھا۔ اس نے نگاہیں موڑ کر مصطفیٰ کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی جانب دیکھے بغیر گاڑی سے اترتا اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کی گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا۔ خرم خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ پورے پیرزادہ مینشن کو ان کی شادی کے لیے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پوری بلڈنگ سے لے کر تمام درختوں اور پودوں کو بھی برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا۔ آج بہت عرصے بعد پیرزادہ مینشن میں اتنی رونقیں اتری تھیں۔ خرم کو ایک دم شدت سے اپنے اٹھائے جانے والے غلط قدم کا احساس ہوا تھا۔ اگر وہ آج یہ ملک چھوڑ کر چلی جاتی، اس حویلی میں موجود تمام لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا۔ رب نواز پیرزادہ کی کیا حالت ہوتی؟ اگر انہیں صدمے کی وجہ سے کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ خرم کو آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ ہمیں ایک ساتھ اندر جانا ہوگا۔ مصطفیٰ جانتا تھا کہ اندر بہت سارے مہمان موجود تھے۔ گھر کی خواتین نے ڈھولکی رکھ دی تھی، نہ جانے کہاں کہاں سے خاندان کے باقی لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ اس موقع پر سب لوگوں کے سامنے کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا تھا۔ خرم جو خود کو اپنی حرکت پر لعنت ملامت کر رہی تھی، اس کی بات پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مصطفیٰ آگے کی جانب بڑھا تھا، جب خرم بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلتی تھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے خرم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کی حرکت پر چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ "تھینکس"، خرم زیر لب بڑبڑاتی اس کے ساتھ اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ مصطفیٰ جو اس لمحے اس پر شدید غصے میں تھا، اس کا یہ بدلا انداز کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ "پھر کون سا نیا کھیل کھیلنا چاہتی ہو خرم پیرزادہ؟ ابھی تک تھکی نہیں ہوں مجھے اذیت دے دے کر"۔ مصطفیٰ اس کی جانب قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتا طنز کر گیا تھا، جو خرم کے سیدھا دل میں پیوست ہوا تھا۔ "مگر وہ اب تک کرتی بھی تو یہی آئی تھی نا، میں جانتی تھی جلد ہی صلح ہو جائے گی، اتنا پیار جو کرتے ہو تم ایک دوسرے سے"۔ صوفیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتی چھیڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر خرم دور کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ وہ لوگ سب اسے باری باری ملتے سب کے بیچ بیٹھ گئے تھے۔ خرم اور مصطفیٰ آمنے سامنے صفحے پر بیٹھے تھے، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے، گریز نہ تھے۔ وہاں لوگوں کے خوشی سے جگمگاتے چہرے خرم کو مزید الجھا رہے تھے۔ وہ کیسے بتاتی سب کو کہ شادی اب نہیں ہونے والی؟ جب اسی لمحے زینت بیگم نے آ کر اس کے سر پر ایک بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر کی چنری ڈال دی تھی۔ "ماشاءاللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے خرم"، زینب بیگم نے اس عروسی روبٹے سے جمگاتے اس کے دل فریب حسن کو دیکھتے ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اس لمحے باقی سب کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس لمحے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مصطفیٰ نے فوراً سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ وہاں ایک جانب بیٹھی جویریہ بیگم، جو بہت غور سے ان دونوں کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی، انہیں مصطفیٰ اور خرم کا ایک دوسرے سے کھینچا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ جو پیرزادہ مینشن میں بجتی شہنائیاں بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھیں، اب انہیں موقع مل گیا تھا اس خاندان کو واپس تاریکیوں میں پہنچانے کا۔ خرم کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ واپس ان کی باتوں میں آ سکتی تھی، انہیں بس اپنا ایک داؤ کھیلنا تھا اور خرم پیرزادہ کو پھر سے مہرہ بنا کر خاندان میں خوشیوں کو گرہن لگانا تھا۔ وہ کچھ سال پہلے جو بربادی اس حویلی میں لا چکی تھی، اس کے بعد بھی ان کی انتقام کی آگ بجھ
بجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے سگے بھائی اور بھابھی اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ مصطفیٰ اور حرم نے بنا کسی قصور کے اتنا عرصہ تنہائی کا عذاب سہتے گزارا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی زندگیاں تقریباً ختم ہی کر چکے تھے۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی جویریہ بیگم اپنا پتھر دل نرم نہیں کر پائی تھی۔ انہیں ابھی بھی اپنی محبت چھن جانے اور اپنی زندگی برباد ہونے کا دکھ اتنے سارے لوگوں کی تکلیف سے بہت اوپر تھا۔ وہ اپنی محبت کے چھن جانے کا بدلہ حرم اور مصطفیٰ کو جدا کر کے لینا چاہتی تھی، تاکہ ان کے بڑے بھائی رب نواز پیرزادہ کو بھی احساس ہو کہ انہوں نے اپنی بہن کی مرضی سے شادی کر کے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ رب نواز پیرزادہ نے جو بھی فیصلہ کیا تھا صرف اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر کیا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بہن کی خوشیاں ایسے بھی دغا کر سکتی ہیں۔ مصطفیٰ خاموشی سے اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حرم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔